اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 ہے۔ اب جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قتال فی سبیل اللہ، یہ دوسری چیز تھی جو منافقین پہ بہت بھاری تھی۔ اس زمانے میں منافقین کے لیے جو ہے جہاد کرنا بہت بھاری تھا، کیونکہ ظاہر طور پر تو مسلمان بنتے تھے اور اندر سے تو تھے نہیں، اس لیے یہ کام ان کے لیے بہت بھاری تھا۔ تو 3 چیزیں پیچھے گنائی گئی تھیں، اس میں دوسری چیز مادی اعتبار سے یہ بڑا سخت امتحان ہے، اور آج کے مسلمانوں کے اوپر بھی اگر یہ وقت آ جائے قتال فی سبیل اللہ یعنی جہاد کرنا، تو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنا ہم اس کو برداشت کر سکیں۔ اس سورہ بقرہ کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر جب حکم آ جائے گا تو اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ایک نفسیاتی مرحلہ تھا، ایک نفسیاتی الجھن تھی، لیکن اپنا مال خرچ کرنا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ایک خالص محسوس مادی شے تھی، یعنی 2 چیزیں، اپنا مال بھی خرچ کرنا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو بھی قربان کرنا۔ یہ بہت جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے ان کے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا۔ مسلمان کے لیے کیا، مسلمان کے لیے اب وہی ذکر آ رہا ہے اسی کا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھال لو، یعنی اپنے تحفظ کا سامان اور اپنا ہتھیار سنبھال لو۔ فَأَنفِرُوا ثُبَاتٍ وَأَنفِرُوا جَمِيعًا، اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں ہو خواہ فوج کی شکل میں، یعنی جیسا موقع ہو اس کے مطابق الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے فوج کی صورت میں نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع کی مناسبت سے کبھی چھوٹے گروپ بھیجتے تھے، جیسے غزوہ بدر سے قبل آپ نے 8 مہمیں روانہ فرمائی، جبکہ غزوہ بدر غزوہ احد میں آپ پوری فوج لے کر نکلے، تو اس میں جو شکل بھی ہو نکلو اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھیے یہاں پہ جہاد کا جو مطلب ہے اس وقت بہت اس کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ جہاد جو ہے ظلم کے خلاف لڑائی کرتے ہیں، جو ظلم کے خلاف جو بھی جنگ ہے اسے جہاد کرتے ہیں، یعنی کسی کے اوپر ظلم ہو، چاہے مسلم کے اوپر ہو چاہے غیر مسلم، کسی بھی انسان کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا۔ مگر آج کل جو ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی نے کسی کو جان مار دیا، وہ اپنے مقصد کے لیے اس نے مارا، کسی کا قتل اپنے مقصد، اس کو جہاد سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ سراسر غلط ہے۔ نہیں، اگر مسلمان ہے تو اس کو جہاد سے بھی جوڑ دیتے ہیں۔ تو جہاد جو ہے 2 لفظ سے بنا، جد و جہاد، یعنی کسی کا جہاد کرنا، یعنی جہاد کا جو لفظی معنی ہے کہ ظلم کے خلاف لڑائی، ظلم کے خلاف، کسی کو ظلم کرنا نہیں۔ اصل میں یہ غلط پھیلا دیا نا، جہاد مطلب جس کو مارو ظلم کرنا، جبکہ تو الٹا بیان کرتے ہیں لوگ، جو لوگ بھی کرتے ہیں جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں، اور جہاد کا مطلب ہے ظلم کہنا، یعنی کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو۔ تو یہ تھوڑی سی ایک بات تھی کہ اس وقت بہت لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے بات کرنے سے۔ جہاد مطلب یہ تھوڑا کہ ہم کسی کو بے گناہ قتل کریں اور بے گناہ کسی کو ستائیں، یہ ہرگز اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُفْتِنَّ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، یعنی حکم ہو گیا ہے جہاد کے لیے نکلنا ہے، فلاں وقت فوج ہوگا، لیکن وہ تیاری میں ڈھیل برت رہے ہیں اور پھر بہانہ بنا دیں گے بس ہم تو تیاری کر رہے ہیں اور منتظر رہتے ہیں جنگ کا فیصلہ ہو جائے، اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم تو بس نکلنے ہی والے تھے کہ یہ فیصلہ ہم کو پہنچ گیا۔ یعنی جو منافق تھے اس طرح کی بہانے بازی کرتے تھے، ڈھیل کرتے تھے کہ لشکر نکل جائے، فوج نکل جائے تو ہم کو جانا نہ پڑے، ہیلا حوالی کرتے تھے۔ وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، اگر جنگ کے لیے نکلنے والے مسلمانوں میں کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی حزن پہنچے، وقتی طور پر کوئی ہزیمت ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو اس کے بعد کیا کریں؟ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذَا لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا ہے
کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، یعنی مجھ پر اللہ کا بڑا فضل کرم ہوا، میں پیچھے رہ گیا، اس مارکے میں جان سے بچ گیا، میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی۔ اس وقت میرا جو ووٹ گم ہو گیا تھا، اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ یعنی خاص طور سے منافقوں کے لیے کہی جا رہی ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ کوئی بہانہ مل جائے، اگر وہاں پہ جا کے صحابہ شہید ہو گئے، چاہے جو بھی مسلمان ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ چلو ہم تو بچ گئے، کسی طریقے سے کسی بہانے کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، یعنی تمہیں پتہ ہو جائے تمہیں کامرانی کے ساتھ مال غنیمت لے کر واپس آؤ، لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، یا لیتنی کنت معہم فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا، یہ بڑی کامیابی مجھے حاصل ہو جاتی۔ یعنی دو طرح کی بات کرتے ہیں، ایک اگر جب نقصان ہو جاتا، مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ چلو ہم بچ جائیں، مگر جب وہ مال غنیمت ان کو مل جاتی تب یہ تمنا کرتے کاش ہم بھی گئے ہوتے۔ یعنی دونوں طرف سے خالی اپنا موقع پرستی کا استعمال کرتے، وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا، یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ منافقین کا کردار تھا جس کا نقشہ کھینچ دیا گیا، یعنی اس طرح کے جو منافقین ہیں اس وقت ان کا یہ رویہ تھا، اس طرح کی وہ حرکت کیا کرتے تھے۔ وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو بدلے میں آخرت قبول کیے، تو اس کے لیے تو قتال فی سبیل اللہ میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہیں واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ یعنی یہ خاص طور سے مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ بڑا فائدہ کا سودا ہے جو آخرت کے بدلے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان دے، کیونکہ یہ تو دنیا فانی ہے، چند دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور وہ جہاں پہ ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس کے لیے تو واقعی اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا مرتبہ تو شاید ہی کوئی ہو۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو، یعنی اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے کے لیے دو ہی امکانات ہیں، یا یہ ہے کہ وہ قتل ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے، اور دوسرے کہ وہ دشمن پر غالب رہے اور فتح مند ہو کر واپس آئے۔ یعنی دو ہی ارادے سے مسلمان جہاد کرتا ہے، یا تو ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، یا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا تو ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ اس لیے جو زیادہ تر جو مسلمانوں کی جو فوج ہے اس وقت جو جنگیں لڑی اس میں زیادہ تر کامیابی ملی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بس دو ہی ٹارگیٹ تھا، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا تو ہم جنگ یا فتح حاصل کر لیں، ہماری جیت ہو جائے گی۔ وَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، اور ہم اسے دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ شہادت ہو گیا تو شہید کا درجہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہیدوں کو بوڑھا مت ہو، ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، کس طرح سے کھلاتے ہیں یہ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اور اگر کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ کا کلمہ کو اس نے بلند کر دیا۔ تو دونوں صورت میں چاہے وہ شہید ہو جائے چاہے وہ جنگ فتح حاصل کر کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں پہ کہ ہم اسے دونوں حالتوں میں بڑا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑی نعمت تو شاید ہی کوئی تھی کہ دنیا میں جو مقصد آنا ہے انسانوں کو جو جنت حاصل کرنا ہے، اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کو، جن اور انسانوں کو، اس کا مین مقصد، مین ٹارگیٹ، مین رزلٹ جو ہے اس کا جنت حاصل کرنا ہے۔ اب جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے گا، اس کے رسول کی طرف سے آئے گا، ہم اس کو مانیں گے، چاہے ہمارے دل کو اچھا لگے یا نہ لگے، اس میں کوئی، مگر اس میں کامیابی سراسر ہماری کامیابی اور سارے انسانوں کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کی آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔